السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکت دے۔ آمین، آپ کو میرا بھی۔ سوال یہ ہے کہ ایک اہل حدیث عالم نے پاکستان میں یہ کہا تھا کہ میں اپنا قرآن پاک اٹھا کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اٹھا کر یہ کہہ رہا ہوں کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع دین کے بغیر ادا نہیں کی۔ دوسری طرف ایک مخالف عالم نے یہ کہا کہ اگر پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایک رکعت یا کوئی ایک نماز رفع دین کے بغیر ادا کی ہو تو جس عالم نے یہ کہا کہ رفع دین کے بغیر نماز نہیں ادا کی تو اس نے جھوٹ بولا ہے، اور جس نے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرا سوال یہ ہے آپ سے، کیا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز رفع یدین کے بغیر ادا نہیں کی؟ اوکے، کیا کہ ایسی حدیث ملتی ہے کہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کے بغیر نماز ادا کی ہو؟ بس یہ مجھے اس کا جواب اس کا جواب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول۔ حافظ محمد ادریس میرا نام ہے، تو میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ لاہور سے حافظ محمد ادریس صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ دراصل یہاں آپ نے دو باتیں کہی ہیں۔ ایک آدمی نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نمازیں اپنی عمر حیات طیبہ میں رفع دین کے ساتھ پڑھی ہیں، اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع دین نہیں کیا تو ان کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ غلط کہتا ہے۔ اور دوسرے شخص نے یہ کہا کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نمازیں رفع دین کے مطابق ہیں تو اس نے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مجھ پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ دیکھیے، دوسرا جو شخص ہے اس نے جو دوسری حدیث پیش کی ہے وہ بالکل صحیح ہے، درست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ یہ بات تو طے ہے کہ جو آدمی جھوٹ بولے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس کی سیٹ بک ہے جہنم میں۔ پہلے والا شخص جو ہے وہ اس کی بنیاد کیا ہے اور دوسرے والے شخص کی بنیاد کیا ہے، ان دونوں اقوال کو ہمیں قرآن و سنت پر پرکھنا ہوگا۔ ہم اور آپ اس وقت فیصلہ کر پائیں گے جب کہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن اور حدیث ہوگی۔ صحیح بخاری اگر آپ کے گھر میں موجود ہو، صحیح مسلم اگر آپ کے گھر میں موجود ہو، تو دونوں کتابوں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں۔ بخاری اور مسلم کو چھوڑ دیجئے، ترمذی اور جو دوسری حدیث کی کتابیں ہیں ان کو بھی اگر آپ کے گھر پہ موجود ہے تو آپ انہیں بھی اٹھا کر دیکھ لیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں جو دعوے دار ہیں، ایک آدمی ہے اہل حدیث اور دوسرا آدمی ہے جس کا آپ نے تذکرہ نہیں کیا، وہ نہ جانے کون ہوگا۔ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان میں اکثر یہ مسئلہ زیر بحث رہتا ہے، اور اس کا بہت آسان سا جواب ہے جو میں نے تو جدوجہد کی تھی، میں بھی اسی بات کا قائل تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین کے علاوہ بھی نمازیں پڑھی ہیں۔ اور مجھے ایک صاحب نے روک لیا مسجد میں، جب انہوں نے مجھے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے، کہنے لگے تم نے نماز میں رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ بہت زمانے کی بات ہے، تقریباً 30 سال ہو گئے۔ تو میں نے کہا ہاں، میں نے رفع دین کرنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی ثابت ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے اکابر نے تو نہیں کیا۔ تو میں نے کہا آپ کے اکابر سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا دیکھیے مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نہیں کرتے تھے، رشید احمد گنگوہی نہیں کرتے تھے، اور مولانا زکریا نہیں کرتے تھے، قاسم نانوتوی نہیں کرتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک لمبی لسٹ انہوں نے اپنے علماء کی، جو ہمارے علماء تھے یا ہمارے علماء ہیں، ان کا نام لینا شروع کر دیا کہ انہوں نے کبھی بھی رفع دین نہیں کیا اور نہ ہی اپنی کتابوں میں رفع دین کے بارے میں کوئی ذکر کیا ہے۔ میں نے کہا دیکھیے آپ کے بڑے علماء ہیں، اس میں ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں،
کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چند نام میں بھی آپ کو گنواتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام ترمذی ہیں ابو عیسیٰ، اور اس کے بعد ابو داؤد ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں۔ ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ اشرف علی صاحب تھانوی، رضا احمد خان بریلوی اور مولانا ابو قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی یا مولانا زکریا، یہ بڑے ہیں یا امام بخاری اور امام مسلم بڑے ہیں؟ تو انہوں نے کہا امام بخاری اور امام مسلم بڑے ہیں۔ جب امام بخاری اور امام مسلم بڑے ہیں تو امام بخاری اور امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیشہ رفع دین کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 5-6 حدیثیں لے کر آئے بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے امام مسلم نے بھی اپنی حدیثیں، بلکہ امام بخاری نے تو ایک جزء رفع یدین رسالہ بھی لکھا ہے جس کے اندر متعدد روایات آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں انہوں نے، اور یہ موقف درست سمجھایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین کیا کرتے تھے۔ اب دوسرا جو موقف ہے کہ رفع دین نہیں کرتے تھے، اس کی جب تک کہ آپ یہ کتاب نہیں پڑھیں گے نا، آپ کے گھر میں، ہمارے ویورز کے پاس کتابیں نہیں ہوتی، وہ مولویوں کی بس فلانے مفتی کی، فلانے اس کی ڈھمکانے کی کتابیں، کیا وہ اقوال سن لیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے ترمذی شریف کی میرے ہاتھ میں یہ جلد ہے، جلد نمبر 2 آپ کے، اس میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے باب باندھا ہے، باب نمبر ہے 190، ما جاء فی رفع الیدین عند الرکوع، رفع یدین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کیا ہے۔ یہ حدیث وہ لے کر آئے ہیں جو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتحت الصلاة يرفع یدیہ حتی یحاذی منکبیہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، آغاز کرتے تو اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھایا کرتے تھے دونوں، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھوں کو اٹھایا کرتے تھے۔ وزاد ابن عمر فی حدیثہ وکان لا یرفع بین السجدتین، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ وہ سجدتین کے درمیان نماز رفع دین نہیں کیا کرتے تھے۔ اور دوسری حدیث، تیسری حدیث، کئی احادیث لے کر آئے ہیں، اور انہی حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ دیکھیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مجھے امید ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وقال عبداللہ ابن مبارک قد ثبت حدیث من یرفع یدیہ، عبداللہ ابن مبارک ہیں، محدث ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا کرتے تھے۔ اور پھر ظاہری کی وہ حدیث عن سالم عن ابی نقل کرتے ہیں جس میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ تو یہ جو حدیث ہے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع یدین نہیں کیا، آپ نے صرف ایک مرتبہ رفع یدین کیا۔ تو عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ قد ثبت حدیث من یرفع یدیہ، اور وہ ولم یثبت حدیث عبداللہ ابن مسعود، ولم یثبت حدیث ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یرفع یدیہ۔ تو یہاں عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث اور یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، یہ بات پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو جو اہل حدیث عالم نے آپ کو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، تعصب نہ کریں، تھوڑا سا جد و جہد کر کے دیکھ لیں، کتابیں خرید لیں، آپ کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ میں تو جب میرے پاس کتابیں نہیں تھیں میں نے جا کے دارالعلوم دیوبند سے کتابیں حاصل کریں، اور میں نے مکتبے پہ تقریباً بہت سارے روپے ریال میں نے خرچ کیے کتابیں جمع کرنے پہ۔ اللہ کا شکر ہے آج مجھے میرے ہاتھ میں یہ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ہمارے دوست تھے حنیف بھائی، انہوں نے یہ تحفے میں مجھے دی تھی، تو وہ بھی رفع دین نہیں کیا کرتے تھے، اور وہ ان کا انتقال ہو گیا حنیف بھائی کا۔ تو انہوں نے کہا کہ فلاں عالم نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے رفع دین نہ کرنے کی حدیث ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میں نے کہا بھائی حنیف آپ جا کے ترمذی شریف لے کر آ جائیے۔ اب وہ مکتبے میں گئے اور ترمذی شریف لے کر آئے، انہوں نے کہا یہ دیکھیے، تو میں نے ان کو دکھایا تو کہنے لگے یا اللہ یہ تو ہم سے چھپا رہے ہیں دین کو،
یہ تو ہمیں بتایا نہیں کہ اس میں عبداللہ بن مبارک نے یہ کہا ہے کہ ولم یثبت حدیث عبداللہ بن مسعود. تو اس طرح سے لوگ تبدیل ہوتے ہیں میرے بھائی. آپ اہل حدیث عالم کا جو دعویٰ ہے وہ درست ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جہاں بھی محدثین نے نقل کی ہے ان تمام نمازوں کو یہ ذکر کیا ہے صحیح سند کے اعتبار سے. البتہ ضعیف روایتیں ہیں، اور وہ جو احناف کے یہاں جو نماز کا طریقہ ہے وہ دراصل اکثریت ضعیف روایتوں پر مبنی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں دیوبندی ہوا کرتا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے جب میں سعودی عرب میں آیا اور علماء اور مشائخ سے میں نے رابطہ کیا تو پھر قرآن و سنت کو اپنا لیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میری آنے والی نسلوں کو بھی قرآن و سنت پر گامزن رکھے اور ہمیں ہمارے اس کام کو شرف قبولیت بخشے، اور آنے والے ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.